السلام علیکم دوستو، اسرائیل نے جس طرح سے فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر رکھی تھیں، تو اسے اب اس کی زبان میں جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ لبنان اور یمن کے بعد ایران کی جانب سے کیے جانے والے میزائل حملوں نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں، جس کے بعد وہاں سے بدلہ لینے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے حالیہ حملے میں وہاں کے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے، جسے اسرائیل اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس سمجھتا ہے۔ آخر یہ آئرن ڈوم کیا ہے اور یہ کس طرح اسرائیل کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے گزشتہ برس اکتوبر میں حماس کی زمینی کارروائی اور اس کے بعد غزہ میں اسرائیلی دراندازی کے بعد سے وہاں حماس، لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثی باغیوں کے میزائل اور راکٹ حملوں کا سامنا کیا، اور اب اس پر ایران نے میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنے تمام میزائل دفاعی نظام استعمال کیے ہیں، جن میں کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کے لیے بنائے گئے آئرن ڈوم سسٹم سے لے کر ایرو سسٹم بھی شامل ہے، جو فضا اور خلا سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس کئی فضائی دفاعی نظام ہیں اور ہر ایک کو مختلف بلندی اور فاصلے سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئرن ڈوم اسرائیل کی میزائل شیلڈز میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسے میزائل لانچر سے کم فاصلے یعنی 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان کم فاصلے پر مار کرنے والے راکٹوں کے ساتھ گولوں اور مارٹرز کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کا مقصد طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں، کروز میزائلوں اور درمیانے فاصلے یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو 300 کلومیٹر تک کے فاصلے پر تباہ کرنا ہے۔ ایرو 2 اور ایرو 3 درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف دفاع کرتے ہیں اور انہیں اس وقت نشانہ بنا سکتے ہیں جب وہ 2400 کلومیٹر دور ہوں۔ آئرن ڈوم وہ فضائی دفاعی نظام ہے جس کا دنیا میں جنگ کے ماحول میں سب سے زیادہ تجربہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ حالیہ برسوں میں حماس اور غزہ سے دیگر جنگ پسند گروپوں اور لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے میزائل ہیں۔ اسرائیل بھر میں آئرن ڈوم بیٹریاں نصب کی گئی ہیں۔ ایسی ہر بیٹری میں 3 یا 4 لانچرز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 20 میزائل ہوتے ہیں۔ آئرن ڈوم ریڈار کی مدد سے حملہ آور راکٹوں کی نشاندہی کرتا ہے اور حساب لگاتا ہے کہ ان میں سے کون سے آبادی والے علاقوں پر گرنے کے امکانات ہیں۔ پھر یہ نظام صرف انہی راکٹوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغتا ہے، جبکہ باقی راکٹوں کو کھلے غیر آباد علاقوں میں گرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم اب تک 90% حملہ آور راکٹوں کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس پر نصب تعمیر میزائلوں میں سے ہر ایک کی قیمت تقریباً $50,000 ہے۔ اسے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 2006 کی جنگ کے بعد تیار کیا گیا تھا، جب حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً 4000 راکٹ فائر کیے تھے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور درجنوں شہری مارے گئے تھے۔ امریکی تعاون کے نتیجے میں اسرائیلی کمپنیوں رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کا ڈیزائن کیا گیا یہ نظام 2011 سے کام کر رہا ہے، اور اسی برس یہ لڑائی میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا جب اس کی مدد سے غزہ سے داغے گئے ایک راکٹ کو روکا گیا۔ اکتوبر 2023 میں آئرن ڈوم میزائلوں نے غزہ سے حماس اور دیگر عسکریت پسند گروپوں اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے ہزاروں راکٹوں کو روکا۔ ڈیوڈ سلنگ کیسے کام کرتا ہے؟ اس دفاعی نظام کا نام ایک تاریخی کہانی پر رکھا گیا ہے، جس میں پیغمبر داؤد نے جالوت پر سنگ باری کرنے کے لیے ایک غلیل کا استعمال کیا تھا۔ عبرانی زبان میں اسے جادو کی چھڑی کہا جاتا ہے، اور یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے ستمبر 2024 میں حزب اللہ کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے
کہ وہ ایرانی ساختہ القدر 1 میزائل تھا جو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے اور 700 سے 1000 کلو گرام کے درمیان بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ میزائل کا مقصد تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ایک رہائشی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نظام کو اسرائیل کے رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور امریکہ کی ریتھیون کمپنی نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا اور اس نے 2017 میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کے سٹنز میزائلوں کو کم اونچائی پر کم فاصلے، درمیانے فاصلے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئرن ڈوم کی طرح ڈیوڈ سلنگ صرف ان میزائلوں کو نشانہ بناتا ہے جو آبادی والے علاقوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ آئرن ڈوم کی طرح جنگی ہوائی جہاز، ڈرون اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے ہر میزائل کی قیمت تقریباً $10 لاکھ ہے۔ مئی 2023 میں ڈیوڈ سلنگ غزہ میں ایک عسکریت پسند گروپ فلسطینی اسلامی جہاد کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے فضائی دفاعی نظام میں سے ایک تھا، جس میں انہوں نے 1100 سے زیادہ میزائل فائر کیے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نظام نے 96% ایسے راکٹ مار گرائے جن سے خطرہ تھا۔ ایرو سسٹم کے میزائل کیسے کام کرتے ہیں؟ ایرو 2 کو مختصر فاصلے اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب وہ زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر پرواز کر رہے ہوں۔ اس نظام پر کام 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب عراق نے اسرائیل پر سوویت ساختہ درجنوں سکڈ میزائل داغے اور یہ سن 2000 میں نصب کیا گیا۔ ایرو 2 500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائلوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ انہیں نسبتاً کم فاصلے پر روکتا ہے، یعنی داغے جانے کے مقام سے 100 کلومیٹر کی دوری تک۔ اس کے میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا رفتار سے سفر کرتے ہیں اور یہ نظام ایک ہی وقت میں 14 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر ایرو 2 کو 2017 میں پہلی بار شام کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو مار گرانے کے لیے جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایرو 3 کو پہلی بار 2017 میں نصب کیا گیا تھا اور اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ زمین کی فضا سے باہر سفر کر رہے ہوں۔ اس کی رینج 2400 کلومیٹر ہے۔ اسے 2017 میں استعمال میں لایا گیا تھا اور اسے پہلی بار 2023 میں جنگ میں اس بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا، جسے یمن کے حوثی باغیوں نے جنوبی اسرائیل کے ساحلی شہر ایلات پر داغا تھا۔ ایرو 3 امریکی کمپنی بوئنگ کی مدد سے اسرائیل کی سرکاری کمپنی اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز نے تیار کیا تھا۔ اسرائیل کے تمام میزائل ڈیفنس سسٹم اپریل 2024 میں اسرائیل پر ایران کے بڑے ڈرون اور میزائل حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے، جب امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے لڑاکا طیاروں کے علاوہ ان میزائلوں کی مدد سے بھی 300 ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔